پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر علی کی تلوار اور ام المومنین ملکہ عرب سیدہ کونین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام عرب کی پہاڑیوں پر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اور رسول اسلام نرغہ اعداء میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے رسول اعظم نے اسلام کی ان دو ہستیوں کا شکریہ ان واشگاف الفاظ میں ادا کیا ہے کہ دین اسلام کو استحکام اور مضبوطی جو نصیب ہوئی ہے نتیجہ ہے علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت کا۔ حضرت خدیجہ کائنات کی وہ عظیم خاتون ہیں جن کی زندگی کے جس گوشے میں بھی جھانکیں وہ کامل و اکمل نظر آتی ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات آپ کی بلندی کردار کی وجہ سے اور آپ سے اتنا سکون نصیب ہوا کہ آپ جب تک زندہ رہیں حضور کسی اور بیوی کو اپنے حلقہ زوجیت میں نہیں لائے۔ رسول خدا آپ شہزادی عصمت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کو اکثر یاد کرتے تھے اور آپ کا دل غمگین ہو جاتا، آنکھوں میں غم سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک دن جب آپ کی نوجوان زوجہ نے طعنہ دیا کہ یا رسول خدا آپ ایک بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو خوبرو اور نوجوان زوجہ دی ہے۔ یہ سن کر رسول خدا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے دکھی انداز میں فرمایا، خدیجہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے مجھے زندگی کے ہر ایک لمحے میں سہارا دیا، تحریک اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر دی۔ حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہے جس کے گھر کے آنگن میں اسلام پروان چڑھا، جو سیدہ عرب ہو کر رسول کے کچے گھروندوں میں اطمینان قلب سے زندگی گزار دے، جس بی بی کی چرپائی کے پایوں میں سونے کی اینٹیں ہوں وہ رسول کے گھر فاقوں میں زندگی گزار دے اور رضائے رسول کی خاطر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ جناب خدیجہ جن کا شوہر کونین کا سردار، جس کے 11 فرزند عہدہ امامت پر فائز ہوں، جن کی اکلوتی بیٹی زہرا علیہ السلام عہدہ عصمت پر فائز ہوں، اور علی جیسا عظیم داماد جو امام جن و انس ہو۔ بی بی کا نام خدیجہ بنت خویلد اور مشہور لقب طاہرہ، کبریٰ اور غرہ ہے۔ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں اور 10 ربیع الاول 25 عام الفیل میں رسول خدا سے رشتہ ازدواج میں بندھیں۔ حضرت خدیجہ نے رسول خدا کے ساتھ 25 سال مدت زندگی گزار دی۔ جناب خدیجہ ایک باہوش، عقل مند اور مدیر خاتون تھیں۔ جناب خدیجہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر اور انتھک کوششوں کی وجہ سے تجارت کے ذریعے ایک امیر ترین خاتون بن گئی۔ آپ کے سینکڑوں غلام اور 80,000 اونٹ تجارتی مال لے کر جزیرہ عرب اور دوسرے ممالک مصر، حبشہ، روم اور شام کے دیگر ممالک کی طرف حرکت میں رہتے۔ اس زمانے کے دوسرے دولت مند افراد یعنی ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ کی دولت جناب خدیجہ کی دولت کے مقابلے میں ناچیز تھی۔ ایک روایت کے مطابق جناب خدیجہ کا محل اتنا بڑا تھا کہ شہر مکہ کے تمام لوگ بھی اس میں سما سکتے تھے۔ پیغمبر اکرم اور جناب خدیجہ کا خاندان ایک ہی تھا اور چند پشتوں کے بعد دونوں کا سلسلہ نسب حضرت قصی بن کلاب سے ملتا ہے۔ جناب خدیجہ ایک مالدار خاتون تھیں اور اپنی تجارتی قافلوں میں خدمات کے لیے بہت سے ملازم رکھتی تھیں یا ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کرتی تھیں۔ اسی اثناء میں جناب خدیجہ کو خبر ملی کہ حضرت محمد ایک ایماندار، صادق و امین اور خوش اخلاق انسان ہیں۔
بس جناب خدیجہ نے رسول خدا کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام تک کا سفر کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے اس سفر کا معاوضہ 4 اونٹ اور بڑی مقدار میں سونے اور چاندی کی مقدار مقرر کی۔ جناب خدیجہ کا ایک مخصوص غلام میسرہ قافلے کا منتظم اور سرپرست تھا۔ میسرہ تمام راستے یہ مشاہدہ کرتے آ رہا تھا کہ جب بھی موسم ذرا گرم ہوتا تو 2 فرشتے اپنے پروں سے رسول خدا پر سایہ کر دیتے۔ مکہ واپس جاتے ہوئے میسرہ نے کاروبار کا حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ اس بار اس کی مالکہ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا ہے۔ میسرہ سمجھ گیا کہ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا۔ اس سے پہلے اس سفر میں دنوں اور مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن برکت محمد سے یہ سفر ایک رات میں طے ہو گیا۔ جناب خدیجہ محمد مصطفیٰ کو شادی کی پیشکش کرتی ہیں، لہٰذا محمد مصطفیٰ جب شام کے تجارتی سفر سے واپس پہنچے تو اس کے 15 یا 60 روز کے بعد آپ کا نکاح جناب خدیجہ سے انہی کے گھر قرار پایا۔ اس محفل میں جناب پیغمبر خدا کے چچا صاحبان، جناب خدیجہ کے نزدیکی رشتہ دار اور دوسرے بزرگان قریش مکہ شامل ہوئے۔ پروردگار نے جبریل کو حکم دیا کہ بہشت سے ایک مقدار مشک و عنبر لے کر مکہ کے پہاڑوں پر چھڑکاؤ کرو۔ جناب جبریل نے اس حکم پر عمل کیا۔ مشک و عنبر کی پہاڑوں اور مکے کے گھروں اور راستوں پر بارش کی گئی۔ اس سے مکہ کی پوری فضا مہک اٹھی۔ بے شک اللہ نے پاک و طاہرہ بی بی کو طاہر و صادق مرد کے ساتھ ازدواج میں منسلک کیا۔ جناب خدیجہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب توریت میں بی بی خدیجہ کو ایک دریا سے تشبیہ دی ہے جس کا پانی آب حیات ہے، جس کے دونوں کناروں پر درخت جاویداں ہیں اور ان درختوں پر 12 قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے پتے امت محمدی کے لیے شفا ہیں۔ روایت کے مطابق اعلان نبوت کے پہلے 3 سال میں سوائے پیغمبر اسلام حضرت علی اور جناب خدیجہ کے کسی اور نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ تینوں ہستیاں غار حرا میں اور دیگر جگہوں پر مشرکین کی نگاہوں سے بچ کر نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ جب جناب فاطمۃ الزہرا کی عمر 5 سال تھی، جناب خدیجہ 10 ماہ رمضان کو بعثت کے 10ویں سال جہان فانی سے رخصت کر گئیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں پیغمبر خدا کے 2 بہترین دوست اور ہمدرد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ رحلت کر گئے۔ ان کی جدائی آپ کے لیے بہت سخت تھی۔ آپ بہت غمگین ہوئے، اس لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اس دوران آپ خانہ نشین ہو گئے اور بہت کم گھر سے باہر نکلتے تھے۔